تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستان سے تعلق ہے اور سعودیہ میں ملازمت کرتے ہیں، اور ایک خاتون ہیں جن کے شوہر حال ہی میں انتقال کر گئے، اور بیوہ عورت ہیں، ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، اور انہوں نے قرض بھی لیا ہوا ہے، اور عورت کے پاس بھی کچھ زیادہ اسباب نہیں ہیں۔ تو آپ کے پاس جو بینک میں سود کے پیسے ہیں وہ اسے دیے جا سکتے ہیں کہ وہ قرضہ ادا کرے۔ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بینکوں میں جو سود لگتا ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے ایک مرتبہ اس مسئلے پہ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بینکنگ میں یہ پیسہ بالآخر چرچ میں چلا جاتا ہے تاکہ عیسائیت کی تبلیغ کے کام آئے، تو یہ پیسہ وہاں سے ہٹا لینا چاہیے، نکال لینا چاہیے۔ اس سے صرف کہاں کرنا ہے، لگانا کہاں ہے؟ تو فتاوی عالمگیری میں اس پہ بحث ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جان چھڑانی ہے اس پیسے سے، اپنے رشتہ داروں میں جو بھی کوئی آدمی سب سے زیادہ غریب ہو اسے دے دینے چاہیے تاکہ اس انسان کی حالت درست ہو۔ شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی فیملی کو مضبوط بنائے، بس سیدھا سادہ اصول۔ جتنے بھی اجتماعی کام مسلمانوں کے ہیں اس میں مدد کرے، اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے، سب سے پہلے اپنی فیملی، کہ اس میں جس کو ضرورت ہے اس کو دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس سے شروع کرو جو تمہارا قریب ترین ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے صدقہ کرنا چاہا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے دے دو۔ اس نے کہا شوہر کو دینے کا کیا گھر میں ہی رہا پیسہ؟ تو انہوں نے کہا پوچھو، کہنے لگی میں پوچھ کے آتی ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس دن پہرے پہ تھے، تو آپ نے فرمایا اندر سے کہ دستک پہ کہ کون؟ کا زینب۔ فرمایا کون سی زینب؟ زینب نام کی بہت خواتین تھیں، تو عرض کیا کہ ابن مسعود کی بیوی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آنے دو انہیں، تشریف لائیں، حاضر ہوئیں تو انہوں نے یہی باتیں عرض کی، تو آپ نے فرمایا دوہرا ثواب ملے گا، شوہر کے ساتھ یہ جو رشتہ قائم ہوا ہے اس میں ان کی مدد کرنے کا بھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اپنے ہمیشہ سب سے پہلے فیملی کو۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اسخن ناس، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، دنیا اس امت میں سب سے بڑا سخی طلحہ آیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اتنے سخی تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن فجر کی نماز کے بیٹھے بعد سلام پھیرا تو ان کے خادم دوڑتے ہوئے آئے اور ہر ایک کے سامنے ایک ایک پیکٹ رکھ دیا۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا طلحہ رضی اللہ عنہ کل رات واپس آئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ نے اتنا نفع دیا ہے تجارت میں کہ میرے جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہر ایک کو نیا جوتوں کا جوڑا اور یہ پیسے ہر ایک کو دو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں کوئی بھکاری نوجوان، کوئی بے روزگار رہا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون سی لڑکی رشتے کے قابل ہے، کون سا بچہ اب فارغ ہو گیا اور اسے بزنس پہ لگانا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ چیز یا تو دو غیر مسلموں نے اپنا لی ہے، سکھوں کے ہاں بھکاری نہیں ملے گا اور قادیانیوں کے ہاں کوئی بے روزگار نہیں ملے گا۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سوسائٹی میں بے روزگار ہے، اس بچے کو کسی جاب پہ لگاؤ، کچھ کرو اس بچے کا۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اور حدیث میں بھی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں بھی کرنا چاہیے ایسے کہ جو بچے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا انک لتحمل الکلب، آپ نے فرمایا خدیجہ میری جان نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو مزدوری روزگار دلاتے ہیں، لوگوں کو روزگار دلانا بہت بڑی نیکی ہے، تو اس لیے یہ چیز ایسے کرنی چاہیے۔ سود کا پیسہ بچ گیا ہے، آپ نے ہٹانا ہی ہے، ضرور اس خاتون کو دیں تاکہ قرضہ معاف ہو جائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمارے حنفی فقہا کا مسئلہ کیا کہ اس نے قرض لیا کیوں؟ اس نے قرض شراب پینے کے لیے لیا، مان لیا،
اب جس نے پیسے دیے ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پیسے واپس ملنے چاہیے نا، اس نے غلط استعمال کر لیا۔ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ آپ کے ہاں جو سود بچا ہے فوراً اسے ادا کر دیں۔